Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just repeat the headlines, we slow down, zoom out اور وہ باتیں کرتے ہیں جو یوزلی شور میں کہیں خاموش ہو جاتی ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم دو مختلف جبکہ ایکولی انٹرسٹنگ گلوبل سٹوریز پر بات کریں گے. ایک طرف مڈل ایسٹ سے ایک سیریس ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے جہاں تہران کے ریزیڈنٹس نے بلیک ٹاکسک رین رپورٹ کی ہے جو اللیجڈلی ریفائنری اسٹرائکس کے بعد ہوئی ہے. یہ سٹوری صرف کانفلکٹ کی نہیں بلکہ انوائرمنٹل اور ہیلتھ رسکس کی بھی ہے. اور دوسری طرف ایک بالکل ڈفرینٹ اور کریٹیو نیوز بھی ہے. دنیا کے سب سے لمبے چاکلیٹ ٹرین اسکلپچر انویل ہوا ہے جو ایک یونیک ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ایک طرف جیو پولیٹیکل اور انوائرمنٹل امپیکٹ کی سٹوری ہوگی جبکہ دوسری طرف کریٹیوٹی، آرٹ اور انوویشن کی. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ سے. تہران پلنجڈ انٹو ٹاکسک بلیک رین آفٹر اسٹرائکس. رپورٹس کے مطابق تہران کے ریزیڈنٹس نے صبح اٹھ کر ایک ان یوزول سین دیکھا جب انہوں نے بلیک آئلی رین نوٹس کی. یہ فنومینا اللیجڈلی اس وقت رپورٹ ہوا جب اسرائیلی ایئر اسٹرائکس نے تہران کے پاس آئل ریفائنریز اور فیول ڈپوٹس کو ٹارگٹ کیا. اسٹرائکس کے بعد آئل فیسیلیٹیز سے نکلنے والا تھک اسموک اور انڈسٹریل پولیوٹنٹس ایٹماسفیئر میں مکس ہو گیا. جب یہ پولیوٹڈ پارٹیکلز موئسچر کے ساتھ کمبائن ہوئے تو ریزیڈنٹس نے بلیک رین جیسی سچویشن آبزرو کی. لوکل وٹنسز کے مطابق بارش کا کلر ڈارک اور سرفیس پر آئلی ریزیڈیو بھی نظر آ رہا تھا. رپورٹس کے مطابق اسٹرائک کے بعد تہران کے اوپر اتنا ڈینس اسموک تھا کہ گھنٹوں تک سورج کی روشنی نظر نہیں آ سکی اور ڈرائیورز کو دن کے وقت ہیڈ لائٹس آن کرنی پڑی کیونکہ ویزیبلٹی سگنیفیکنٹلی بہت کم ہو چکی تھی. انٹرنیشنل میڈیا کے رپورٹس کے مطابق انہوں نے اس آئل کو سیچوریٹڈ رین ڈسکرائب کیا ہے جو انوائرمنٹل ہیزرڈ کریٹ کر سکتا ہے. ایرانین ریڈ کریسنٹ نے وارننگ ایشو کی ہے کہ ایئر پولوشن میں ٹاکسک ہائیڈرو کاربنز، سلفر کمپاؤنڈز اور نائٹروجن آکسائڈز شامل ہو سکتے ہیں. ایکسپرٹس کے مطابق یہ کیمیکلز اسکن اریٹیشن، اسکن برن، سیریس ریسپیریٹری ایشوز کا سبب بن سکتے ہیں. تہران اتھارٹیز نے سٹیزنز کو ایڈوائز کیا ہے کہ فیس ماسک استعمال کریں اور غیر ضروری باہر جانے سے اجتناب کریں. تہران میں فیول سپلائی ڈسٹرپشن کی وجہ سے پیٹرول اسٹیشنز پر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اسرائیلی ملٹری نے کنفرم کیا ہے کہ اسٹرائکس ایرانین ملٹری سائٹس کو ٹارگٹ کر رہی تھی. ان ٹارگٹس میں رپورٹڈلی IRGC کا اسپیس فورس ہیڈ کوارٹرز بھی شامل تھا جو قیام سیٹلائٹ آپریشن سے لنکڈ بتایا جا رہا ہے. ملٹیپل رپورٹس کے مطابق تہران اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں کم از کم 5 آئل فیسیلیٹیز اس اسٹرائک سے امپیکٹ ہوئی ہیں جس میں کیجویلٹیز بھی سامنے آئی ہیں. تہران میں ٹینکر ڈرائیورز کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں جبکہ اصفہان پروونس میں کافی فرٹیلیٹیز رپورٹ ہوئی ہیں. کچھ رپورٹس کے مطابق اسٹرائکس ورک شاپس اور سویلین ایریاز کے پاس بھی امپیکٹ ہوئی جہاں سے ایک ہارس رائڈنگ کلب بھی ڈیمیج ہوا. یہ کانفلکٹ رپورٹڈلی اب ایک وائڈر ریجنل ایسکلیشن کا حصہ ہے جہاں ٹینشنز لیبنان، عراق اور گلف ریجن تک پھیلی ہوئی ہیں. اینالسٹ کا کہنا یہ بھی ہے کہ آئل انفراسٹرکچر پر اٹیکس صرف ملٹری اسٹریٹجی نہیں بلکہ ایک اکنامک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے. انوائرمنٹل ایکسپرٹس یہ وارن کر رہے ہیں کہ ریفائنری فائرز اور آئل فیسیلیٹیز ایک لانگ ٹرم پولوشن اور ہیلتھ ایشوز کریٹ کر سکتا ہے. یہ سچویشن اس بات کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ماڈرن کانفلکٹ صرف بیٹل فیلڈ تک لمیٹڈ نہیں رہتے، ان کا انوائرمنٹل اور سویلین امپیکٹ بھی کافی حد تک ہوتا ہے. اب چلتے ہیں ایک بالکل مختلف کہانی کی طرف. ورلڈز لانگسٹ چاکلیٹ ٹرین. گلوبل کریٹیوٹی اور کلنری آرٹ کی دنیا سے ایک انٹرسٹنگ ریکارڈ سامنے آیا ہے جہاں دنیا کے سب سے لمبا چاکلیٹ ٹرین اسکلپچر انویل کیا گیا ہے. یہ چاکلیٹ ٹرین اپروکسیمیٹلی 52,027 میٹرز لمبا ہے جسے اس دنیا کا سب سے بڑا چاکلیٹ اسکلپچر بنایا جاتا ہے. اس پروجیکٹ میں مالٹا کے انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. ٹرین ڈیزائن ایک کلاسک اولڈ اسٹیم
लोकोमोटिव पर बेस्ड है, जिसके साथ 22 चॉकलेट कैरेजेस बनाए गए हैं। हर कैरेज का वेट रफली 160 किलोग्राम्स के अराउंड है। इस स्कल्पचर को इटली के शहर मिलान में प्रेजेंट किया गया, जहां अपकमिंग विंटर ओलंपिक इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। प्रोजेक्ट की प्लानिंग ऑलमोस्ट 1 साल तक चली। चॉकलेट स्कल्पचर बनाने से पहले उन्होंने हर ट्रेन कंपोनेंट का क्ले मॉडल प्रिपेयर किया ताकि एक्यूरेट डिटेलिंग को अचीव किया जा सके। एक्चुअल चॉकलेट प्रोडक्शन फेज़ प्रीवियस ईयर में अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी। इस ट्रेन की एक्चुअल प्रोडक्शन अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी और इस ट्रेन को मुकम्मल तौर पर बनाने के लिए तकरीबन 5000 चॉकलेट पीसेस डिज़ाइन और कार्व किए गए थे और मैगो सिटी में प्रिपेयर किए गए और फिर केयरफुली प्लास्टिक रैपिंग में मिलान ट्रांसपोर्ट किए गए। असेंबली प्रोसेस में प्रिसाइज अलाइनमेंट और टेम्परेचर कंट्रोल ज़रूरी था ताकि चॉकलेट्स का स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। ट्रेन के लिए स्पेसिफिकली अराउंड 180 चॉकलेट व्हील्स भी प्रिपेयर किए गए। चॉकलेट स्कल्पटिंग एक स्पेशलाइज्ड आर्ट है जहां टेक्सचर, टेम्परेचर और स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। क्रिएटर का कहना है कि उनका गोल सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि एक मेमोरेबल क्रिएटिव लेगेसी क्रिएट करना है। इस प्रोजेक्ट पर उनके इंस्टीट्यूशन और उनकी कंट्री और उनके साथ ही साथ उनकी फैमिली के लिए ये एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। कुलिनरी आर्ट और फूड डिज़ाइन इंडस्ट्री में ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएटिविटी और इनोवेशन को हाईलाइट करते हैं। ये एग्जाम्पल दिखाती है कि फूड सिर्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए भी एक मीडियम बन सकता है। आज के एपिसोड में हमने 2 बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज़ देखी। एक तरफ तेहरान के सिचुएशन जहां कॉन्फ्लिक्ट के इन्वायरमेंटल और सिविलियन इम्पैक्ट्स सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ क्रिएटिविटी की दुनिया जहां चॉकलेट से बना एक मैसिव ट्रेन स्कल्पचर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ये दोनों कहानियाँ एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर भी देती हैं कि दुनिया में एक ही वक्त पर मल्टीपल रियलिटीज़ चल रही होती हैं, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं पर क्रिएटिविटी। इसलिए ग्लोबल डेवलपमेंट्स को समझना और इन्फॉर्म्ड रहना ज़रूरी है। अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode.